السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، قطب الاقطاب حضور سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب یہ مقدس محفل، اور اس محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا اللہ تعالی عنہ کے مجاہدات اور آپ کی ریاضتیں ہیں، یہ عنوان خود اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے اور یہ بڑا دلوں پہ لگنے والا عنوان ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے جو میں حاضر آیا ہوں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بولوں گا، آپ حضرات سنیں گے، لیکن یہ جو باتیں ہیں بولنے اور سننے سے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو بندہ ان راہوں سے کبھی گزرا ہو وہ سمجھ پائے گا کہ یہ کتنی مشکل راہیں ہیں۔ یہ ابھی میں بتا دوں گا کہ سرکار غوث پاک کانٹوں پہ چلا کرتے تھے، تو مجھے بولنے میں کیا لگا، آپ کو سننے میں کیا لگا؟ تو کوئی چلے اس کو پتا چلے، جو چلے اس کو پتا چلے کہ کانٹوں پہ چلنا یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس عنوان پہ کچھ گفتگو سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں، ابھی میں جو سرکار غوث پاک کی جو ریاضتیں اور مجاہدات ہیں ان کو بیان کروں گا، تو ہو سکتا ہے کئی ذہنوں پر یہ بات ایک عجیب طور پر فیل ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانی عقل میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ آدمی ایسے بھی مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، پورا سال نہ کھانا نہ پینا اور نہ سونا، یہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں شروع میں چند جملے بتا دوں تاکہ میری تقریر کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ دیکھو ایسا ہے، عقل میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں عشق وہ کر گزرتا ہے، اور ان تمام میں جو باتیں بتاؤں گا ان کو سمجھنے کے لیے سرکار غوث پاک کا قصیدہ غوثی آپ پڑھ لیں۔ کیا فرمایا؟ سقان الحب کأسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، عشق و محبت نے مجھے وصال کے پیالے پلائے، عشق و محبت نے مجھے وصال کے پیالے پلائے، فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میں نے شراب محبت سے، شراب معرفت سے کہا آ میرے پاس آ، سعت و مشت لنحوی فی کوس، تو وہ شراب معرفت دوڑتی ہوئی میرے پاس میں آئی پیالوں کے اندر، اور پھر کیا ہوا؟ فہمت بسکرتی بین الموالی، پھر میں اپنے احباب کے درمیان نشے عشق الہی کے اندر بے خود ہو گیا میں۔
تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں. دنیا کی محبت میں جو بندہ گرفتار ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. ایک بندے کو سزا دی جا رہی تھی 100 کوڑوں کی. 99 کوڑے مارے جا چکے تھے, آخری کوڑا باقی تھا. اس نے بہت ہمت کے ساتھ 99 کوڑے کھائے, اف تک نہ کی, لیکن جیسے ہی 100واں کوڑا اس کے جسم پر پڑا اس کی چیخ نکل گئی. لوگوں نے کہا تو کیسا پاگل ہے, 99 کوڑے تو نے کھائے, آہ تک نہ کی, اور ایک کوڑے کے اندر ایسا کیا تیرے پر وبال ٹوٹ پڑا کہ تو چلانے لگا. کہا بات اصل میں یہ ہے, جب مجھے مارا جا رہا تھا میرا محبوب میری نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا, میں مار کھا رہا تھا, مجھے نہیں پتا چل پا رہا تھا, محبوب میری نگاہوں کے سامنے تھا. جب 99 کوڑے کھا چکا تو میرا محبوب چلا گیا, تب مجھے درد کا احساس ہوا. یہ دنیا کی محبت میں یہ حال ہوتا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے فہمت بسکرتی بین الموالی, وہ جو شراب معرفت پیالوں میں دوڑ کر کے میرے پاس آئی نا, میں نے بوند دو بوند قطرہ دو قطرہ نہیں پیا, میں نے ایسا مست ہو کر کے پیا کہ اپنے احباب کے درمیان میں شراب عشق الہی کے نشے کے اندر بالکل بے خود اور مست ہو کر کے رہ گیا. اور یہ شراب معرفت الہی جو ہے نا, اس کا پیالہ پینا تو بہت بڑی بات ہے, اس کے 2 گھونٹ پی لے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. بات اگرچہ لمبی ہو جائے گی لیکن سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت شیخ منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو قتل کیا گیا کس بنیاد پہ قتل کیا گیا, ان پر فتویٰ لگا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انا الحق, میں حق ہوں, یعنی انہوں نے ایسا کفریہ جملہ انہوں نے کہہ دیا, لہذا ان پر قتل کا فتویٰ لگا. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں, بات دوسری تھی, بات دوسری تھی. رات میں وہ اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کی بہن بستر سے غائب ہو جاتی تھی. ان کو کچھ شبہ ہوا کہ پتہ نہیں میری بہن رات میں کہاں چلی جاتی ہے. ایک دن ایسے ہی آنکھیں بند کر کے سو گئے کہ آج بہن کا پیچھا کرنا ہے. بولے رات کا وقت ہوا, جیسے ہی بہن نے دیکھا کہ بھائی سو گیا ہے, وہ چپکے سے اٹھی اور اٹھ کر کے جنگل کی طرف, صحرا کی طرف نکل گئی. یہ پیچھا کرتے کرتے پیچھے پہنچے, تبھی وہ جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئی. وہ عارفہ تھی, وہ ولیہ تھی, وہ جنگل میں جاتی تھی, رات میں اٹھ کر کے عبادت کیا کرتی تھی اور شراب محبت پیا کرتی تھی. اب جب وہ عبادت سے فارغ ہوئی, آسمان سے وہ نورانی پیالہ اترا, جام محبت اترا. انہوں نے جیسے ہی منہ کو لگایا پینے لگی. پیچھے سے منصور حلاج جو چھپے ہوئے تھے نکل کر کے باہر آئے, کا بہن قسم ہے تمہیں 2 بوند میرے لیے بھی بچا کر کے رکھ دینا. اب جب بہن نے دیکھا کہ راز فاش ہو گیا ہے, آخر میں 2 قطرے انہوں نے بچا دیے. حضرت منصور حلاج نے وہ 2 قطرے پیے نا, تو پھر ہر طرف سے انہیں آوازیں آنے لگی, کون ہماری راہ میں جان قربان کرے گا, کون ہماری راہ میں جان قربان کرے گا. تو آپ نے انا الحق نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا انا لحق, میں زیادہ حقدار ہوں جان قربان کرنے کا. تو لوگوں نے انا لحق کو انا الحق سمجھا اور ان کے قتل کا فتویٰ دیا. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. حضرت منصور حلاج نے 2 قطرے پی لیے شراب معرفت اور شراب محبت کے, تو ایسے بے خود ہوئے کہ پھر اخیر انہیں تختہ دار پر چڑھنا پڑا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بھر بھر کر کے جام محبت پیے تھے. خود فرماتے فساق القوم وافی ملالی, مجھے ساقی نے قطرہ 2 قطرہ نہیں پلایا, مجھے پیالے بھر بھر کر کے مجھے پلایا ہے. تو جس اس عظیم ہستی نے پیالے بھر بھر کے پیے ہوں, ان کی میں ابھی ریاضتیں جو بیان کروں گا تو حیرت میں مت ڈوبنا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے. ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے, محبت کا جام پینے والوں کے لیے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے نا کئی مرتبہ کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا, مجنوں آگے سے نکل گیا تو اس کو نماز کے بعد پکڑ لیا اس نے, تو پکڑ کر کے کہا کہ تم نے میری نماز خراب کر دی. کہا کیا میں نے تیری نماز خراب کر دی؟ کہا میرے آگے سے تو کیسے نکلا, تو کیسا نمازی ہے, میں تو اپنے لیلا کے عشق میں مگن ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے, اور تو پتا نہیں کیسا خدا سے پیار کرنے والا, تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ جب لیلا کے عشق میں تجھے نہیں دیکھ پایا تو خدا کے عشق میں تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟
تو یہ دنیا کی محبت کا جب یہ حال ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام محبت پیا تھا، اور جس نے جام محبت پیا ہو ان کی ریاضتیں کیسی ہوتی ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں بہت خلاصے کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، سن کر کے چپ چاپ اٹھ کے مت چلے جانا، بستر پر جانے کے بعد میری ان باتوں پہ غور کرنا۔ ہم کہتے تو ہیں قادری غلام ہیں، لیکن ہمارے قادری دولہ کی شان کیا تھی، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر مجاہدہ اور جو بھی ریاضت کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تو 4 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تو دنیا رکاوٹ بنتی ہے، دوسری مخلوق رکاوٹ بنتی ہے، تیسرا شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور چوتھا نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جو مجاہدہ کرے گا، جو ریاضت کرے گا، ان چاروں رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، اور ہر رکاوٹ بڑی مشکل ہے، سننے میں آسان لگے گی لیکن پتا چلے گا کتنا مشکل ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ آپ دیکھیں دنیا ہے۔ دنیا ایک ایسی عظیم رکاوٹ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو کر، جو عالم دنیا سے بے رغبت ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے تو بغیر علم کے ساری دنیا اگر قیامت تک بھی عبادت کرے تو عالم کی ان 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا سے جو بندہ بے رغبت ہو اور عالم ہو اس کی عبادت اتنی عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ تو دنیا کی بے رغبتی یہ سب سے پہلے مجاہدہ کرنے کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے دنیا کو کیسے چھوڑا تھا بتاؤں؟ فرماتے ہیں دنیا میرے سامنے بند سمر کر کے آیا کرتی تھی، میں کہتا تھا چل تو بھاگ جا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، میں 3 طلاق تجھے دے چکا ہوں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں جب مجاہدے اور ریاضتیں کرتا تھا تو دنیا میرے سامنے اس طرح سے سور کے آیا کرتی تھی۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو کیسے ترک کیا۔ آج تو بندہ چند ٹکوں کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سونا چاندی لوگ لے کر کے آتے تھے، آج 1000 سال ہونے کو آئے ہیں، اتنی صدیوں کے بعد میں جب ہم اتنا ہم پیار کر رہے ہیں تو غوث پاک سے اس زمانے میں لوگ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، لوگ تمنا کرتے تھے حضرت کو ہم کچھ پیش کر دیں۔ تو جب غلاموں کا یہ حال ہے تو اس آقا کی بارگاہ میں لوگ کتنا سونا لاتے تھے، لیکن سرکار غوث پاک نے دنیا کو کیسے طلاق دی تھی؟ زبانی نہیں کہا تھا، سونا آتا تھا ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، فرماتے تھے مصلی کے نیچے لے جا کر کے رکھ دو۔ اس کے بعد میں باورچی کو بلا کر کے کہتے تھے وہ مصلی کے نیچے سونا رکھا ہے، اور جو لنگر کا جو بھی خرچہ ہے نا اٹھا کر کے لے جا کر کے لنگر کا خرچہ کر دو۔ بے شمار مال آتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ مستنجد باللہ سونے کے سکوں کی 10 تھیلیاں بھر کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا۔ اگر آج کے کسی عالم کے پاس میں جو دنیا کی رغبت رکھتا ہو، اگر اس کے پاس میں آ جائے وہ تو کہے گا اب کئی پشتوں کے لیے میرے لیے کافی ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کو دنیا سے کتنی نفرت تھی، آپ نے 2 تھیلیوں کو پکڑا اور ایسے پکڑ کر کے دبایا تو اندر سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا لوگوں کا خون چوس کر کے عبد القادر کو نذرانہ دیتے ہو، اگر تمہارے نسب کا خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو تمہارے محل تک بہا کر کے رکھ دیتا۔ تو دنیا کو سرکار غوث پاک نے مجاہدات میں ایسا ترک کیا، اللہ اکبر۔ میں نے بتایا تھا نا کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، رات ہوئی تو گاؤں میں قیام کیا تو مریدوں سے کہا سب سے غریب آدمی کا مکان تلاش کرو۔ غریب آدمی کے مکان پہ جب رک گئے، لوگ امیر بادشاہ سب آ رہے اور نذرانے پہ نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک جب صبح کے وقت میں وہاں سے نکلنے لگے تو ایسا نہیں کہ نذرانے بٹور کر کے آگے چلے جائیں، جتنے نذرانے آئے تھے پورا مکان بھر گیا تھا، سب کا سب اس غریب آدمی کو دے دیا جس کے مکان میں رکے تھے۔ علاقے والوں کا بیان ہے سرکار غوث پاک جب رات میں آئے تو علاقے کا سب سے بڑا غریب وہ تھا، اور جب سرکار تشریف لے گئے تو پورے علاقے کا سب سے بڑا مالدار وہ ہو گیا۔ دنیا کو آپ نے کبھی بھی دل سے نہیں لگایا، دنیا کو ہمیشہ اپنے آپ سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور رکھا۔ پیسہ آتا تھا نا
تو سرکار اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے. ایک غلام تھا, ان کو حکم تھا کہ خانقاہ کے دروازے پر طباق لے کر کے کھڑے ہو جائیں, اور وہ آواز لگاتا تھا بھوکا ہو عبد القادر کی خانقاہ میں آ جائے, اگر کوئی مسافر ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے عبد القادر کی خانقاہ میں آ جائے. اور پورا دن اسی طرح آپ کا لنگر بٹا کرتا تھا. تو سب سے بڑی رکاوٹ بندے کے لیے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے میں دنیا ہوا کرتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دنیا کو دل نہ لگایا. اس کے بعد میں دوسری رکاوٹ مخلوق ہے. سرکار غوث پاک مخلوق سے کتنا بھاگتے تھے, خود فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کسی کو نہ دیکھوں اور مجھے کوئی نہ دیکھے, میں بس اپنے مولا کی عبادت کے اندر مصروف رہوں. اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ ایک بار تو ارادہ کر لیا, قرآن مقدس ہاتھ میں لیا, بولے مجھے نہیں مخلوق کے درمیان رہنا ہے. اٹھے اور جنگل کی طرف چل پڑے. جب باب حلبہ پہ پہنچے تو کسی نے دھکا دیا, آواز آئی عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں جنگل میں جا کے اپنے مولا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں فتنہ و فساد میں مخلوق کے درمیان نہیں رہنا چاہتا. تو آواز آئی عبد القادر ہم نے تمہیں عبادت کے لیے جنگل میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا, ہم نے تو تمہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلوق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, ہدایت کے لیے ان کے درمیان آپ رہتے تھے. اسی لیے جب آپ کے گھر پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہاتھ میں لیتے, اور ہاتھ میں لینے کے بعد میں کہتے یہ مخلوق ہے, ایک دن اس کو مرنا ہے, اور اتنا کہہ کر کے جس دن پیدا ہوتا تھا اسی دن اس کی محبت اپنے دل سے نکال دیا کرتے تھے. اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے, واقعی حقیقت بھی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرماتے, آپ کی بارگاہ میں آ کے بتایا جاتا حضور آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا. فرماتے جاؤ تم تیاری کرو, اور جب تیار ہو جائے جنازہ تو مجھ کو آ کر کے بتا دینا. آج اگر میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے کوئی آ کر کے کہہ دے کہ حادثہ ہو گیا ہے, تو پھر میں رک نہیں پاؤں گا, بول نہیں پاؤں گا. سرکار غوث پاک نے مخلوق کو دل سے ایسا نکال دیا تھا, فرماتے تھے انتقال ہو گیا تو جاؤ تیاری کرو, جب تیار ہو جائے جنازہ تو عبد القادر کو آ کے بتا دینا. آتے تھے حضور جنازہ تیار ہے, ممبر سے اترے, آپ نے جنازہ پڑھایا اور واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لے آئے, لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سرکار غوث پاک نے اس رکاوٹ کو بھی دور کیا. اس کے بعد میں تیسری رکاوٹ عبادت کے لیے کون ہے؟ شیطان. آپ نے اس راہ کے اندر جو مجاہدے کیے نا, خود فرماتے ہیں میں جنگل میں جب عبادت کرتا تھا تو شیطان آتا تھا, میں جب چلتا تھا تو شیطانوں کے لشکر میرے دونوں طرف چلا کرتے تھے اور مجھے ڈراتے تھے. کبھی شعلے لے کر کے آتے, کہتے عبد القادر ہم تمہارا یہ کر دیں گے, کبھی کہتے عبد القادر یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو ہم تمہیں کھائی میں گرا دیں گے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو شیطان بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے, اور میں لاحول پڑھتا تھا تو وہ جلتے ہوئے نظر آتے تھے. فرماتے ہیں ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا, ابلیس میرے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا میں تو اب آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ تو یہاں سے چلا جا, کہا نہیں جاؤں گا. غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور ایک تماچا پڑا تو بھاگتا ہوا نظر آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پورا لشکر لے کر کے آیا, آگ کے ساتھ میں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاحول پڑا تو پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ شیطان سامنے ٹیلے پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کہ عبد القادر میں تو تنگ آ گیا, آپ نہ میرے بہکاوے میں آتے ہیں اور نہ میرے چیلوں کے بہکاوے میں آتے ہیں. عبد القادر اب میں آپ کی فرما برداری کروں گا, آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا میں جانتا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے, میں جانتا ہوں تیرا کیا ارادہ, تو یہاں سے چلا جا, میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں. تو شیطان نے جس طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسے موقع نہیں دیا. ہر موڑ پر شیطان جب آتا تھا وہ منہ کی کھا کر کے جاتا تھا. اور واقعہ تو بڑا مشہور آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, جنگل میں جب آپ کو پیاس لگی تھی تو بارش ہوئی اور آواز آئی عبد القادر میں تیرا خدا ہوں, میں نے تیرے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا. سرکار غوث پاک فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو شیطان معلوم ہوتا ہے. تو آواز آئی دھوئیں سے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں نا, تم کو تمہارے علم نے بچا لیا, اس پہ آپ نے کبھی غور کیا؟ یعنی اس نے کہا تھا اسی جگہ میں نے 70 مشائخ کو گمراہ کیا, عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا دیا. یعنی شیطان بھی مان رہا ہے سیدنا غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں.
عبد القادر، لیکن سرکار غوث پاک کا علم اور ترقی کر گیا. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے پروردگار کے فضل نے مجھ کو بچا لیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ علمی مقام عطا فرمایا تھا. اور یہ آپ نے جو مجاہدے کیے نا، یہ زمانہ طالب علمی کے اندر مجاہدے کیے. ابھی میں بتاتا ہوں، ادھر آ رہا ہوں میں کیسے آپ نے مجاہدے کیے. لیکن سرکار غوث پاک نے خود کیا فرمایا، نلت العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. سرکار غوث پاک جانتے تھے بغیر علم کے بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. آج بہت سارے ڈھونگی بابا اور جعلی پیر بن کر کے بیٹھے ہوئے، کہیں کہیں کڑے اور کہیں کہیں انگوٹیاں پہن کر کے، لمبے لمبے بال اور بالکل چرسی بن کر کے لوگوں کو وجد کا جو ہے وہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار غوث پاک نے بتا دیا علم کے بغیر خدا تک بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو 130 بڑے بڑے مشائخ اور علماء کرام سرکار امام مالک کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیا سوچ رہے تھے، امام مالک کا آخری وقت ہے، ایک بار یہ آنکھیں کھول دیں گے اور میری طرف دیکھ لیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہوش میں آئے، آپ نے نظر اٹھائی، لوگوں نے علماء نے عرض کیا حضور آپ کیسے ہیں؟ فرمایا آپ علماء یہاں پہ موجود ہو اور علماء کے درمیان میں کیا بتاؤں، میری تو بڑی سعادت مندی ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ علماء کرام کا ہے. اس کے بعد میں حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی بندہ علم سے مالا مال ہو کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک مسئلہ بتا دے تو 100 جہاد اور 100 حج سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی علمی قوت سے بھی شیطان کو دبا کر کے رکھ دیا. یہ 3 رکاوٹیں تو عام 3 رکاوٹیں تھی. اس کے بعد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس. عام طور پر جو مجاہدہ کیا جاتا ہے وہ نفس ہی کے خلاف کیا جاتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس کے خلاف کیسا مجاہدہ کیا آپ سنیں گے تو حیرت میں ڈوب جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، اس لیے کہ دوسرے دشمن باہر رہتے ہیں، یہ اندر رہنے والا ہے. گھر کا آدمی زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے اور ساتھ میں بندے کو اپنے نفس سے محبت بھی تو ہوتی ہے اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے عیب نظر نہیں آیا کرتے ہیں. تو نفس یہ کتنی شرارت کرتا ہے ایک جملے میں بتاؤں. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 60 شیطان مل کر کے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان ایک برا دوست پہنچاتا ہے، اور 60 برے دوست مل کر کے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا اکیلا نفس بندے کو نقصان پہنچا دیا کرتا ہے. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس کے خلاف کتنے مجاہدے کیے؟ فرماتے شروع ہی سے میں نے نفس کو پکڑ کر کے دبا دیا، اور ایک موقع پہ فرماتے نفس کو میں نے خالی دبایا نہیں بلکہ گردن پکڑ کر کے میں نے نفس کو مروڑ کر کے رکھ دیا ہے. اور جب آپ سے پوچھا گیا حضور شروع میں بھی آپ پر نفس غالب نہیں آیا، بچپن میں بھی نہیں غالب آیا؟ فرمایا نہ بچپن میں غالب آیا نہ جوانی میں غالب آیا، میرا نفس مجھ پر کبھی بھی غالب نہیں آیا. اور کہاں سے غالب آئے گا؟ سرکار غوث پاک جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور نفس دبتا کس سے ہے؟ وہ بھوک سے دبتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں دبتا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ہوں. رب نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو نفس کہنے لگا تو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو لے جاؤ 100 سال تک بھوکا رکھو. 100 سال تک بھوکا رکھا گیا. پھر نفس کو رب کی بارگاہ میں لایا گیا. رب نے فرمایا بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تیرا بندہ ہوں. کہا میں کون ہوں؟ کہا تو میرا رب ہے. اسی دن سے یہ دستور بن گیا نفس کو اگر دبانا ہے تو بھوک ہی کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے. سرکار غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. نفس کشی شروع ہو گئی ہے اور پھر پورے علاقے میں یہ شور مچ گیا تھا کہ شورفا کے مکان میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے. اب رمضان کی 1 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے، 1 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کون سے ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ ارے معلوم ہے نا کون سے ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ ہاں ایران میں پیدا ہوئے تھے. عام طور پر لوگ جو بغداد شریف سمجھ جاتے ہیں اور ان کا ذہن ادھر جاتا نہیں. ایران میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. پورا مہینہ گزر گیا. جب 29 رمضان آئی تو
ابر آلود موسم تھا, پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. آپ کے گھر پہ کوئی آئے, والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ آج دوسرے دن دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے؟ کہا میرا لڑکا دودھ نہیں پی رہا. سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ چاند نہیں ہوا. بعد میں جب معلوم کیا تب پتا چلا کہ چاند نہیں ہوا تھا. یعنی سرکار غوث پاک بچپن ہی سے جانتے بھی ہیں, اور اپنی نفس کشی بھی آپ نے شروع فرما دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ مرحلہ جب آگے بڑھا, سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نفس کشی کی. فرماتے ہیں کہ بچپن کے اندر جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا, آواز آتی تھی برکت والے لڑکے ادھر آ. جب مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تھا, آواز آتی تھی عبد القادر ہم نے تمہیں سونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. جب گئے نا اپنے کھیت کے اندر, جیسے ہی بیل کو آپ نے جوتنے کا ارادہ کیا, اس نے پیچھے مڑ کے کہا عبد القادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب بغداد معلی کے اندر آپ داخل ہوئے, آپ نے کیسی نفس کشی فرمائی. فرماتے ایک بار 20 دن تک مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی. میں دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا تاکہ جو گھری پڑی سبزیاں ہوتی ہیں, لوگ سبزیاں دھلنے آتے, کچھ وہاں پہ پتے گر جاتے, وہی کھا کر کے میں اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں. فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا 40 اللہ کے ولی پہلے ہی سے کھانے کی چیزیں تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا عبد القادر اللہ والوں کے درمیان بیچ میں دخل دینا مناسب نہیں. فرماتے میں اٹھ کر کے چلا آیا, اور جب میں منڈی کے پاس والی مسجد کے پاس میں پہنچا تو میرا سر چکرانے لگا بھوک کی وجہ سے. میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا. جب مسجد میں جا کر کے بیٹھا ہوں, بھوک سے عجیب کیفیت تھی. ایک نوجوان آتا ہے اور کونے میں بیٹھ کر کے توشہ دان کھولتا ہے, اپنا کھانا کھانا جب شروع کرتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے بھوک کی وجہ سے ایسی کیفیت بن گئی, وہ جیسے ہی لقمہ بنا کر کے منہ کے پاس لے کر کے جاتا, ویسے ہی میرا ہاتھ بھی اپنے منہ کی طرف اٹھ جاتا. اس نے دیکھا تو بلایا, اور بلا کر کے کہا آپ بھی میرے ساتھ. آپ نے منع فرمایا, اس نے اصرار کیا. آپ کھانے لگے. پوچھا نام کا عبد القادر. کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا گیلان کا رہنے والا. کہا اللہ اکبر, یہ کھانا تو آپ ہی کا کھانا ہے. میں گیلان سے آیا تھا, آپ کی ماں نے 8 دینار دیے تھے, آپ تک پہنچانا تھا. 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں, یہ آخر 3 دن کے بعد میرا خرچہ ختم ہو گیا تو آپ کے پیسوں سے میں لے کر کے آیا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی کھلایا, اور جو پیسہ دیا تھا آپ نے وہ پیسے میں سے بھی اس کو نذرانہ پیش فرمایا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مجاہدے کر رہے ہیں, آپ مجاہدوں کے اوپر غور کریں. فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اپنا سبق یاد کر رہا تھا, بھوک بڑی شدت کی لگی تھی, کئی دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. غیب سے آواز آتی عبد القادر فلاں جگہ چلے جاؤ اور اس دکان سے تم جو بھی لینا ہو ادھار لے لیا کرو, پیسوں کی فکر مت کرنا, پیسہ ہم ادا کروا دیں گے. سرکار غوث پاک فرماتے میں اٹھ کر کے آیا, اور آ کر کے دکان والے کے پاس جا کر کے میں نے دکان والے کے پاس جا کر کے کہا مجھے روزانہ 1.5 روٹی دے دیا کرو. کتنی؟ 1.5 روٹی. بس 24 گھنٹے میں 1.5 روٹی. اور میں یہ آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس پیسہ آیا میں دے دوں گا, اور اگر نہیں آیا تو تم مجھے معاف کر دینا. وہ رونے لگا, کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. روزانہ 1.5 روٹی آپ لیتے تھے, اور پھر ایک دن جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, آواز آئی عبد القادر فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ تمہارا قرض کا ادائیگی کا سامان موجود ہے. آپ پہنچے تو سونے کا ٹکڑا تھا, آپ نے اٹھایا اور لے جا کر کے قرضہ ادا کر دیا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک دن بھوک سے بڑا میں بیتاب تھا, ایک بندہ ملا, اس نے مجھے ایک چٹھی دی, کہا جاؤ فلاں حلوائی کو جا کر کے یہ چٹھی دکھانا, وہ تمہیں کھانا دے دیں گے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلوائی کی دکان پر پہنچے, چٹھی دکھائی تو اس نے پوری اور حلوہ آپ کو دے دیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے. جیسے ہی کھانا کھولنے لگے آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا عبد القادر کھانا کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے, اس لیے کہ یہ تو نفس پوری کرنا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سوچ رہے تھے, تبھی دیکھا کہ پاس میں ایک پرچہ پڑا ہے. اٹھایا, پرچے میں لکھا تھا کہ خواہشات کو پورا کرنا مردان خدا کا کام نہیں ہے. آپ نے پرچی کو رکھا, کھانے کو اٹھایا, محراب میں رکھا, بغیر کھائے ہوئے باہر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. یہ آپ کے مجاہدات ہو رہے, یہ مجاہدات ہو رہے. خود فرماتے ہیں مدائن کے خرابات کے اندر میں 1 سال تک اس طرح رہتا تھا, میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا, صرف پانی پیتا تھا. پھر 1 سال تک میں صرف جو ہے وہ پتیاں کھاتا تھا, پانی بالکل نہیں پیتا تھا. اور پھر جب تیسرا سال آتا تھا, نہ میں کھاتا تھا, نہ پیتا تھا, نہ سوتا تھا. اسی طرح اللہ کی بات
عبادت کے اندر میں مصروف رہا کرتا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کرخ کے میدان کے اندر میں نے سالوں سال گزارے اس انداز کے اندر کہ جو بھی بوٹی وغیرہ مل جاتی تھی وہی کھا کر کے میں گزارا کر لیا کرتا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا؟ مدرسے میں پڑھتے تھے اور مدرسہ نظامیہ کی جب چھٹی ہوتی تھی، آج تو بچوں کی چھٹی ہوتی تو موبائل پہ پہلے ہاتھ جاتا ہے، سرکار غوث پاک جیسے ہی چھٹی ہوئی جنگل میں چلے جاتے اور جنگل میں جا کے فرماتے ہیں وہی پتھر میرا تکیہ ہوتا تھا اور مٹی پہ میں لیٹ جاتا تھا اور وہیں پر عبادت کرتا تھا. جناتوں کی ٹولیاں میرے پاس آتی تھی، عبد القادر ہمیں خدا کا راستہ بتا دو. رجال الغیب میرے پاس آتے تھے، کہتے تھے عبد القادر ہمیں بھی خدا تک پہنچنے کا راستہ بتا دو. سرکار غوث پاک فرماتے جنگل کے اندر میں رجال الغیب کو اور جناتوں کو خدا تک پہنچنے کا میں راستہ بتایا کرتا تھا. اس انداز کے اندر سرکار غوث پاک نے جنگل کے اندر رہ کر کے بغداد کے جنگلوں میں 40 سال تک عبادت کی ہے. 40 سال تک عبادت کی. اور کیسے عبادت فرمائی؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھنڈرات کے اندر میں اوپر چڑھ رہا تھا، میں نے سیڑھی پر جب پاؤں رکھا میرے نفس نے کہا عبد القادر سو جاؤ. سرکار غوث پاک نے نفس کو کیسے دبایا؟ فرماتے نفس کہتا ہے سو جاؤ، کہتے میں نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر وہیں پر سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے پورا قرآن پاک ختم کر دیا میں نے. اللہ اکبر. اس انداز کے اندر اپنی جنگل کے اندر عبادتوں کو آپ ادا فرمانے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. آپ کے ایک مرید ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کے لیے حجرے میں جایا کرتے تھے، ابو عبداللہ حروی فرماتے ہیں مجھے 40 دن تک ساتھ میں رہنے کا موقع مل گیا. میں کیا دیکھتا تھا، آپ عشاء کے بعد میں حجرے میں جاتے اور فجر کے وقت میں نکلا کرتے تھے، رات کے اندر شروع میں قرآن پاک نماز میں تلاوت کرتے، اس کے بعد میں ذکر میں لگ جاتے، پھر اخیر رات کا حصہ بچتا مراقبہ میں لگ جاتے اور اس کے بعد میں عجیب کیفیت ظاہر ہوتی، نور اترتا اور کچھ آوازیں آتی، آپ ان کو تعلیم دیا کرتے اور اسی انداز کے اندر آپ کی صبح نمودار ہو جایا کرتی تھی. آپ نے اس طرح عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے. 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں رہے ہیں اور آپ نے 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن پاک ختم فرمایا ہے. اور فرماتے برج عجمی کے اندر میں نے 11 سال بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے. برج عجمی کے اندر 11 سال تک میں نے عبادت کی ہے. فرماتے ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آئے، کہنے لگے عبد القادر یہیں بیٹھے رہو میں واپس آ رہا ہوں. کہہ رہے وہ چلے گئے. اب وہ چلے گئے تو چلے ہی گئے، ہفتوں گزرے، مہینوں گزرے، پورا سال گزر گیا. سال گزرا تو پھر وہ آئے کہ عبد القادر یہ بیٹھے ہو، یہیں بیٹھے رہو میں واپس آتا ہوں. وہ پھر چلے گئے، مہینے گزرتے گزرتے سال پورا گزر گیا. اب اس کے بعد میں پھر وہ آئے کہ عبد القادر یہیں بیٹھے رہو میں واپس آتا ہوں. وہ پھر چلے گئے اور 1 سال کے بعد میں آئے. بتاؤ 3 سال تک اس جگہ بیٹھا رہنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ ٹائم دے آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹہ ہو جائے تو ہماری حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے. سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا حضور 3 سال تک آپ وہاں پر بیٹھے رہے، آپ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا جو بھی پتیاں وغیرہ مل جاتی تھی وہی کھا کر کے میں گزارا کر لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں وہ آئے بزرگ، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اور جب سرکار غوث پاک فرماتے وہ برج عجمی کے اندر ایک مرتبہ میں تھا، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا جب تک کوئی میرے منہ کے اندر اپنے ہاتھوں سے لقمہ نہیں دے گا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا. کہتے 40 دن گزر گئے. 40 دن کے بعد میں میرا نفس ہائے بھوک چلانے لگا. حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے، انہوں نے نور ولایت سے دیکھ لیا، نور فراست سے دیکھ لیا کہ یہ جوان بھوکا ہے. کہ عبد القادر میرے گھر پہ آؤ، تمہاری میرے گھر پہ دعوت ہے. وہ کہہ کر کے چلے گئے. سرکار غوث پاک فرماتے جیسے ہی میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا میں نے کہا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے جب تک کوئی مجھے لے کے نہیں جائے گا، لقمہ نہیں کھلائے گا، میں نہیں کھاؤں گا تو میں نہیں اٹھوں گا، یہیں بیٹھے رہوں گا. اب آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. کہ عبد القادر چلو ابو سعید مخزومی تمہارا انتظار کر رہے. لے کر کے گئے تو دروازے پر حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھے. جب کھڑے تھے کہ عبد القادر کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا؟ اب کہتے ہیں نا جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے تب ملتا ہے.
اب جب سرکار غوث پاک کو انہوں نے لقمے بنا بنا کے کھلانا شروع کیا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے جو بھی لقمہ وہ میرے منہ میں ڈالتے تھے میرے باطن میں جا کے نور بن جاتا تھا وہ۔ اس کے بعد میں انہوں نے جھبا نکالا اور جھبا نکال کر کے کہا یہ وہ جھبا مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو دیا تھا، حضرت مولا علی سے چلتے ہوئے میرے پاس میں آیا ہے، عبد القادر یہ جھبا میں تم کو پہناتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے جو جھبا پہنا ہے، فرماتے انوار و تجلیات کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے مجاہدات کا آپ اندازہ لگانا چاہتے تو اس سے اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں چلا جاتا تھا، میں نے ابھی بتایا نا کہ سقانی الحب کا سات الوصالی، وہ عشق و محبت نے مجھے وصال کے جام بھر بھر کے پلائے ہیں۔ کیسے جام پلائے؟ فرماتے میرے اوپر بے خودی طاری تھی، لوگ کہتے تھے عبد القادر دیوانہ ہے، لوگ کہتے تھے عبد القادر دیوانہ ہے۔ کہتے ایک بار میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مجھ پر کیفیت طاری ہوئی، میں نے زور سے ضرب لگائی، وہیں پاس میں ڈاکو سامان لوٹ کر کے لائے تھے، وہ بانٹ رہے تھے، وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے پولیس آ گئی ہے، وہ بھاگنے لگے، تبھی دیکھا، ارے بولے ہم لوگ تو ایسے ہی ڈر گئے، تو دیوانہ عبد القادر ہے، بھلے آدمی نے ہم تو ڈرا کر کے رکھ دیا ہم کو۔ یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے عبد القادر کا انتقال ہو گیا، غسل دینے کے لیے لے کے جاتے اور غسل کے لیے تختے پہ لٹھا دیتے، تب مجھے ہوش آیا کرتا تھا۔ اور کتنی مرتبہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی عبادت کرتے کرتے، مجھے وہ دواخانے میں لے کر کے جاتے کہ لگتا یہ بیمار ہو گئے۔ بیمار تو تھے لیکن دنیا کے بیمار نہیں تھے، وہی سقان الحب کا سات الوصالی، وہ عشق و محبت، وہ نشہ عشق الہی ان پہ چڑھا ہوا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ فہم تو بسکرتی بین الموالی، بالکل بے خود ہو گئے تھے نشہ عشق الہی کے اندر۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں دوڑتا تھا، میں جنگل میں دوڑتا تھا، مجھے پتا بھی نہیں ہوتا تھا، یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ایک دن میں بہت دوڑ گیا، مجھے پتا بھی نہیں چلا، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا کہ میں کہاں پہ ہوں؟ کہا بغداد سے 12 دن کے دور راستے پہ آ چکے ہو تم۔ یعنی 12 دن کا راستہ دوڑتے دوڑتے آپ نے طے کر لیا، تب جا کر کے ہوش آیا۔ حضرت منصور حلاج نے 2 قطرے پیے تھے تو یہ کیفیت ہوئی تھی، تو جنہوں نے جام کے جام پیے ہو ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات مکرم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کانٹوں پہ چلا کرتا تھا، میں مشکلات پہ چلا کرتا تھا۔ خود فرماتے ہیں جتنی مشکلیں میرے اوپر آئی ہیں، اگر پہاڑ پہ آتی نا پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے رہ جاتا۔ فرماتے ہیں جب پریشانیاں بڑھ جاتی تھی میں زمین پہ لیٹ جایا کرتا تھا اور پڑھتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ پڑھتا تھا پھر کھڑا ہوتا تھا، اللہ مجھے سکون عطا فرما دیتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے جو مجاہدات کیے نا، آج ہم جب کتابوں میں پڑھتے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ آدمی اگر اس کے دل میں عقیدت نہ ہو تو وہ تو انکار کر بیٹھے گا، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن جب وہ سمجھ جائے گا کہ نشہ عشق الہی یہی ہوتا ہے، تب اس کو پتا چلے گا کہ بندے پہ جب یہ نشہ چڑھتا ہے تو بندہ سب کچھ بھول جایا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں حضرت ملک الموت آئے تھے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا، روح قبض کرنے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں اللہ کا خلیل ہوں، کیا کوئی دوست بھی دوست کو موت دیتا ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں جا کے حضرت ملک الموت نے کہا خلیل تو کہہ رہے ہیں، جب میں خلیل ہوں تو کوئی دوست بھی دوست کو موت دیتا ہے؟ تو کہا جا کے خلیل سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ اب نشہ عشق الہی کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا خدا سے ملاقات کی بات ہے، ابھی آپ میری روح قبض کر لیجئے۔ یعنی محبت کا جب نشہ چڑھتا ہے نا تو پھر زندگی اور موت کے اندر کوئی تمیز نہیں رہ جاتی۔ سرکار غوث پاک پہ کیسا نشہ چڑھا تھا، اللہ اکبر۔ وہ تو الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، یہ الفاظ میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو چکنے والی میں ہے، جو بندہ چکے گا وہ اس کا ذائقہ پائے گا۔ اور سرکار غوث پاک پہ جو پریشانی آئی نا، فرماتے ایک مرتبہ بھوک کی شدت جب میرے اوپر بڑھ گئی تو میں کسرا کے کھنڈرات کی طرف چلا گیا۔ جب کسرا کے کھنڈرات کی طرف جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اولیاء کرام پہلے ہی وہاں پہ کھانے کا سامان تلاش کر رہے ہیں۔ میں واپس آیا تو ایک بندہ ملا، وہ مجھے کو تلاش کر رہا تھا، کہ عبد القادر آپ کی ماں نے آپ کے لیے خرچہ بھیجا ہے۔ جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خرچہ بھیجا تھا۔ مجھے ہم لوگ جب اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھا کرتے تھے تو ہم لوگ خرچے کا انتظار کرتے تھے، مہینہ پورا ہوتا تو منی آرڈر آیا کرتا تھا۔ تو مجھے وہ دن یاد آتے، میں سوچتا ہوں وہ پیاری ماں اللہ کی ولیہ
سرکار غوث پاک کے لیے جب خرچہ بھیجتی ہوں گی تو کیا ان کی پھر کیا کیفیت ہوا کرتی ہوگی. اور کبھی کبھی تو میں وہ تصور کرتا ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا کہا تھا ماں نے, بیٹا عبد القادر جاؤ, اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیفیت تھی, لیکن میرے سامنے یہ نقشہ آتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی ماں اپنے دروازے پہ کھڑی ہے اور سرکار غوث پاک 18 سال کی عمر ہے اور معمولی توشہ لے کر کے اپنی ماں سے رخصت ہو کر کے بغداد شریف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. وہ کیسا منظر رہا ہوگا. وہ مجاہدوں کی وہ شروعات کی تھی سرکار غوث پاک نے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسرا کے کھنڈرات کے اندر جب میں تھا تو میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر گیا تو مجھے نیند لگ گئی تو مجھے نہانے کی ضرورت پڑ گئی. میں گیا اور جا کر کے ٹھنڈے پانی سے میں نے غسل کیا. آج تو لوگ نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھے خاصے نمازی نماز چھوڑ دیتے. سرکار غوث پاک فرماتے میں نے غسل کیا, آ کر کے بیٹا پھر آنکھ لگ گئی, پھر نہانے کی ضرورت پڑ گئی, پھر گیا میں نہا کر کے آیا, تیسری بار گیا, چوتھی بار آتا تھا آنکھ ایک ہی رات میں 40 مرتبہ مجھے نہانا پڑ گیا. یہ مشکلات ہیں سرکار غوث پاک ان مجاہدات سے گزر رہے ہیں. اللہ دیکھو شیطان جب ان پر بس نہیں چلتا تو ان کو نہانے کی کیا ضرورت پڑے گی, لیکن یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہو جا, یہ مجاہدات کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے. فرماتے جب 40 مرتبہ میں نہا لیا میں نے کہا عبد القادر اب نہیں سوں گا. سردی کے اندر اوپر جا کے چھت پہ جا کر کے میں کھڑا ہو گیا. اور مجاہدات کی بات آپ کریں, اللہ اکبر. فرماتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باب حلبہ کی طرف میں گیا تھا, میں نے بتایا نا کہ پیچھے سے کسی نے دھکا دیا, پھر آپ واپس چلے آئے, تو رات میں آپ نے دعا کی تھی اللہ کسی ایسے بندے سے تو ملا دے, ایسے بندے سے ملا دے جو میرے حال کو میرے اوپر منکشف کر دے. کہتے میں نے رات میں دعا کر دی, صبح کے وقت میں بازار سے نکل رہا تھا, دروازہ کھلا. کہ عبد القادر رات میں کیا دعا کر رہے تھے؟ بولے میں حیرت میں ڈوب گیا, میں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے زور سے دروازہ بند کیا اپنے مکان کا, دروازے کی ساری مٹی اڑ کے میرے چہرے پہ آ گئی. تب مجھے یاد آیا رات میں کیا دعا کر رہا تھا. میں نے معلوم کیا اور پھر ان کے گھر پہ پہنچا, پتا چلا کہ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب مجاہدہ دیکھیں, مجاہدہ. ارے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر میں کسی بندے کو کہہ دوں چلو اٹھ کے یہاں سے باہر نکل جاؤ, دوبارہ کبھی یہاں پہ پروگرام میں آنا بھی گوارا نہیں کرے گا. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے جاتے ان کے پاس میں, شیخ حماد کے پاس میں, شیخ حماد کہتے عبد القادر تم یہاں کیوں آئے ہو, تم فقیہ ہو, جاؤ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. پھر بھی آپ پڑھتے. اور کتنی بار جب سرکار غوث پاک آتے نا تو کیا کہتے شیخ حماد, کہتے کہ کھانا ختم ہو گیا, تمہارے لیے کوئی کھانا. بدن پہ بس ایک کھال ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا, ایک جانور کی کھال بدن پہ اوڑھ لیتے تھے, وہی ان کا لباس تھا. میرے آقا نے دیکھ کر کے کہا تھا مصعب کا کیسا عالی شان پہناوا تھا, کیسی اچھی خوشبو لگاتے تھے. اللہ کی محبت میں تو سب کچھ بدل کر کے رہ گیا. اور پھر بدلا تو معلوم ہے کیسا بدلا. حضرت مصعب بن عمیر کو جب شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد میں جب کفن دینے کی باری آئی تو کفن دینے کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا, کفن دینے کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا. اور پھر انہیں دوسرے صحابی کے ساتھ میں کفن دیا گیا. تو یہ محبت الہی کے خود سرکار غوث پاک فرماتے جب میں کرخ کے میدان کے اندر عبادت کرتا تھا, سال میں ایک بار ایک بندہ آتا تھا مجھے ایک جھبا دے کر کے چلا جاتا تھا, میں پورا سال وہی جھبا پہنا کرتا تھا, پورے سال وہی جھبے کے اندر میں گزار دیا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو کپڑوں کی طرف توجہ, نہ کھانے کی طرف توجہ, اور راتوں کو جاگنا, دن کو عبادت کرنا, یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہے جب بندہ نفس کو, اور یہاں پر وہ باتیں تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدات کی ایک فہرست بیان کی ہے. اب وہ سارے الفاظ ان کو یاد کرنا بھی ایک بڑا مشکل ہے. سرکار غوث پاک فرماتے میں کن کن راہوں سے گزر کر کے گیا ہوں, جب ان کو پڑھو تو تب لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے ایسا زبردست پیر ہم کو عطا فرمایا ہے, ایسا پیر عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. زمانے کے اولیاء کرام جن کے در کی گدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ میں نے سرکار غوث پاک آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. قادری کون ہوا کرتا ہے؟ قادری وہ ہوا کرتا ہے وہ جس مقدس ہستی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوا ہے, اس ہستی نے ان سے جو وعدہ لیا اور شجرہ کی شکل کے اندر جو ان سے عہد و پیمان لیا گیا ہے, ان پہ جب بندہ عمل کرے گا تب جا کر کے سچا قادری بنے گا. اور سرکار غوث پاک نے اپنی ایک تقریر کے اندر اس کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے لا الہ الا اللہ,
یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ اس پر دلیل کیا ہوگی؟ اس پر دلیل یہ ہوگی کہ جو بندہ یہ دعویٰ کر لے تو اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرے۔ آج ہمارا معلوم ہے کیا حال ہو چکا ہے؟ ہم دنیا کے ہاتھوں گرفتار، ہم مخلوق کے اندر گرفتار، ہم نفس کے ہاتھوں گرفتار، اور ہم پوری طریقے سے شیطان کے چنگل میں گرفتار۔ یہ چاروں رکاوٹیں سرکار غوث پاک نے پوری طرح دور کی تھی۔ آج قادری غلام ہم ان رکاوٹوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کے ذہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کے مجاہدات کی ایک جھلک آپ نے دیکھی، میں کہتا ہوں سرکار غوث پاک کو سن کر اپنے اندر بھی مجاہدہ کی ایک للک پیدا کرو، للک پیدا کرو۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں مجاہدہ کروں تو کہاں سے شروع کروں؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اس دور میں جو بھی بندہ مجاہدہ کرے گا سب سے پہلے شروعات اسمارٹ فون سے کرنا پڑے گا۔ جب تک اسمارٹ فون اپنی پوری آزادی کے ساتھ میں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتے، کوئی مجاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آج ہماری نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں اسی اسمارٹ فون کے پیچھے تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا نا کہ شیطان جب بہکاتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ شیطان کہتا ہے کہ ایک نظر جو ہے نا میرا سب سے زبردست تیر ہے، اسی کے ذریعے میں لوگوں کو شکار کرتا ہوں۔ آج اسی کے ذریعے موبائل کے اندر وہ لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا، معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بولے نہیں ہم لوگ تو ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کوئی شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے نہیں پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ اللہ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت چھوڑنا۔ اور میرے آقا نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان، یہ جملہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں تو میری زبان کانپتی ہے، یہ میرے آقا کی انکساری ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اپنی شان بندگی کو پیش کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے آقا معصوم ہیں۔ کیا دعا کی تھی؟ دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسے ہی دوری کر دے جیسے پورب اور پچھم کے درمیان دوری ہے۔ میرے آقا تو گناہوں سے دوری کی دعا فرما رہے ہیں، جو سید المعصومین ہیں، اور جو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، قادری غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور گناہوں کا جو پورا بھنڈار ہے اس کو اپنی جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موبائل رکھنا جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں موبائل کو جب استعمال کرو تو کم سے کم اتنا تو سوچ لیا کرو کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ اور جو قادری غلام ہوگا وہ اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ سرکار غوث پاک کل قیامت کے دن جو آپ نے فرمایا میں اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا، اگر یہی بدعملیاں ان کے سامنے آئیں گی تو ان کو ہم چہرہ کیسے دکھا پائیں گے؟ لہذا آج کے اس ماحول کے اندر یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے موبائل کی جو غلط چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال ابھی چند دن پہلے بیان کی تھی۔ معلوم ہے شیطان لوگوں کو شکار کرنے کے لیے جو جال بچھاتا ہے موبائل کے ذریعے وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ معلوم ہے کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بوڑھے لوگ جو 50 سال تک پرہیزگار تھے، شیطان نے موبائل کے ذریعے ایک ہی لمحے کے اندر ان کی ساری پرہیزگاری کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بہت زبردست اس کا حربہ ہے۔ اور معلوم ہے کیسے اس نے جال بچھایا ہے؟ اس نے جال اس انداز کے اندر بچھایا ہے۔ برسیسا ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا، جیسے حضرت غوث پاک کے پاس شیطان آیا تھا نا کہ میں خدا ہوں، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اسی جگہ میں نے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہے۔ جب وہ مشائخ کو گمراہ کر سکتا ہے، ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ تو برسیسا راہب اپنی کٹیا میں عبادت کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ چند مہینوں میں باہر آتا تھا، تھوڑی دیر لوگوں سے ملتا تھا، واپس اپنی کٹیا میں چلا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا اس بندے کو پھنسانا ہے، اور ابلیس جب کسی کو پھنسانے کا ارادہ کرتا ہے نا پورا جال بچھاتا ہے۔ اب ابلیس نے جال بچھایا، معلوم ہے کیا کیا؟ اس کی کٹیا کے سامنے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے وہ بھی عبادت کرنے لگ گیا۔ برسیسا نے جھانک کر کے دیکھا تو کہا، وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے یہاں عبادت کے لیے تھوڑا سا موقع دے دو۔ ابلیس جو عابد بن کے بیٹھا تھا کہنے لگا مجھے تھوڑی دیر اپنی کٹیا میں آنے کا نہیں۔ اس نے کیسے بندے ہو، میں عبادت کے لیے جگہ مانگ رہا ہوں نہیں دے رہے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب برسیسا راہب کے پاس ابلیس عابد کی شکل میں عبادت کرنے پہنچ گیا۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے موبائل کی۔ موبائل ہمارے گھر میں آ گیا، بس یہاں سے اب شیطان نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ عبادت کرتا رہا۔ برسیسا راہب کو لگ گیا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا عابد و زاہد ہے۔ اب وہاں سے وہ جانے لگا تو کہنے لگا کہ سنو،
میں تمہیں ایک وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، جس پہ دم کرو گے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ابلیس اپنا کام کر کے چلا گیا، موبائل کا فائدہ بتا کے چلا گیا کہ اس کے اندر نعت بھی سن سکتے ہو، تقریر بھی سن سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو۔ وہ فائدہ بتا کے رفو چکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ابلیس نیچے گیا، ایک بندے کا گلا دبایا، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو انسان بن کر کے آیا، بولے اوپر جو عابد ہے نا وہ علاج کرنا جانتا ہے، لے کر کے گئے، اس نے وظیفہ دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیچے سے چکر چلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے اوپر موبائل کا کیا اثر ہوگا، تو شیطان ایسے ہی ابھی دم کروا رہا ہے نا، پہلے گیم کھلواتا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ اچھی اچھی خبریں سنواتا ہے اور پھر نالج کی باتیں بتاتا ہے۔ اب یہاں سے کام کرنا شروع کیا، جا کے شہزادی کو پکڑ لیا، کوئی علاج نہ کر سکا، کہ وہ عابد اوپر رہ رہا وہی علاج کر پائے گا، لے کر کے گئے، دم کیا، شہزادی ٹھیک ہو گئی۔ چند دن کے بعد میں بھائی جانے لگے جنگ کے لیے، کہا کہاں چھوڑ کے جائیں، سب سے بڑا عابد وہی ہے، وہی دم کرے گا، ٹھیک رہے گی، وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کو تو یہاں پہ نہیں رکھوں گا۔ کہا کہ ایک بندہ مومن ہو کر کے غریب پہ رحم نہیں کر رہے، یہ اتنی بیمار رہتی ہے، تمہارے سامنے کٹیا بنا دیتے، وہیں پر رہے گی۔ اب وہاں پر رہنے لگی۔ اب ابلیس نے کیا کیا، اپنا کام یہاں سے چالو کر دیا، موبائل گھر میں لایا، فائدے بتائے، فائدے بتانے کے بعد میں وہ کچھ ضروری چیزیں بتانے لگا۔ اب آگے وہ کیا کرتا ہے شیطان، دیکھیں، روزانہ عابد کھانا دینے جاتا، ابلیس نے دماغ میں ڈالا کہ اکیلی بیچاری رہتی ہے، کبھی حال چال تو پوچھ لیا کرو۔ اب حال چال پوچھنا شروع کیا۔ ابلیس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، ارے کہ حال چال پوچھتے ہو، کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ تو لیا کرو کہ ٹھیک ہے کہ بیمار ہے۔ وہ کہتا ہے نا، ارے یہ بھی کھول کے دیکھو، ارے یہ نیچے والا ویڈیو بڑا اچھا ہے، اس کو تو کھول کے دیکھو، یہ شارٹ بڑا اچھا ہے، ذرا اس کو تو کھول کر کے دیکھو۔ یہ پورا چکر چلایا جاتا ہے۔ اب وہ پہلے اندر گھسایا، پھر بعد میں حال چال پوچھوایا، پھر سر پہ ہاتھ رکھوایا، اور اس کے بعد میں وہ تو ہے ہی نا کہ جب آگ کی گرمی گھی میں لگتی ہے تو گھی پگھلنے لگتا ہے۔ خواہشات کا طوفان اٹھا تو دماغ میں خیال آیا کہ اگر میں نے برائی کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ابلیس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ توبہ کا دروازہ بند تھوڑی ہو گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، موبائل کے اندر وہ جب شروعات کرتے تو کانپتے ہیں، لیکن وہی توبہ کا خیال ان کے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب جب وہ بدکاری کر چکا، کہا کہ اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو قتل کر دو، نہیں تو تم پھنس جاؤ گے، پیٹ میں بچہ قرار پا چکا ہے۔ قتل کر دیا۔ اب وہ بھائی آئے تو بتا دیا کہ جنات اٹھا کے لے گئے، شیطان نے بتا دیا کہ وہ دفن ہے تمہاری بہن۔ جا کے کھول کے دیکھا، پھانسی کے فندے پہ برسی سا رائی پہنچ گیا۔ کہا ابلیس نے، اذ قال للانسان اکفر، قرآن میں رب نے فرمایا نا، شیطان کہتا کافر ہو جا نہیں تو تو ڈوب گیا۔ اس نے کفر کیا، پھانسی کے فندے پہ لڑکا چلا گیا، عابد چلا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو گناہ کر رہے ہیں نا، ہم لوگ کفر تھوڑی کر رہے ہیں نا۔ موبائل کے ذریعے لوگ کفر بھی کر رہے ہیں۔ پہلے فیس بک کھولتے ہیں، اس کے بعد میں لڑکے اور لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور محبت جب بڑھتی ہے تو کورٹ میں جاتے ہیں، اور کورٹ میں جانے کے بعد میں مسلم لڑکی پھر ہندو بنتی ہے، اور ہندو بننے کے بعد میں پھر وہ نکاح کر کے غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ شروعات ہوئی تھی موبائل سے اور خاتمہ ہو رہا ہے کفر کے اوپر۔ یہ کتنا زبردست جال ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو جیسے دبایا تھا، آپ حضرات اور ہم حضرات تو ایسے نہیں دبا سکتے، لیکن سرکار غوث پاک سے اگر مدد مانگے تو مدد ضرور آئے گی۔ آپ نے سرکار غوث پاک کے مجاہدات کو سنا، آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ نفس و شیطان، خواہشات بد، دنیا اور بہکانے والی مخلوق کے فرے میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے، اور ہم بھی سرکار غوث پاک کے سچے غلام بن کر کے رہیں گے۔ وقت تو سمٹ گیا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو گفتگو ہو۔ اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے پورا۔ فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں نا۔ حضرات مکرم، مجھے حکم مل رہا ہے کہ غوث پاک اپنے مریدوں پہ کتنے مہربان تھے۔ کہیں میں مہربانی بتاؤں تو آپ لوگ یہ نہ سمجھ، ارے غوث پاک تو مہربان ہے ہی، اب جیسے چاہو ویسے چلیں۔ دیکھو مہربان ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن سرکاروں کو جا کے چہرہ دکھانا کتنا مشکل کام ہے۔ آج ہم گناہ کر لے اپنے باپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، ان سرکاروں کو کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ لہذا مہربان تو وہ ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے مرید جنت کے اندر نہ چلے جائیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، میں نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا تھا کہ میرا کوئی مرید بھی تیرے پاس ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا تھا، آپ کے مریدوں کو جہنم سے کیا کام ہے؟
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے آسمان زمین پہ سایہ کیے ہوئے ہے ایسے ہی میرا دستے شفقت اپنے مریدوں پہ سایہ کیے رہتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں پہ ایسی نظر رکھتے تھے، فرماتے تھے جو میرے مرید ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی مرید نہ ہو، اگر کوئی میرے مدرسے کے پاس سے بھی نکل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو بھی کم فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دے گا۔ اور جو سرکار غوث پاک کا مرید ہو وہ تو بڑی شان والا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور جو آپ سے خرقہ نہیں پہنا ہے لیکن آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو میرا غلام کہتا وہ سب کے سب میرے غلاموں کے اندر شامل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا حضور آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں، کہا جو نیک ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جو برے ہیں عبد القادر ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی غلامی بڑی چیز ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے دعا کی تو کچھ اور نہیں کی، یہی کا قادری کر، قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا، قادری ہو گئے، قادری رہ گئے اور قادریوں کے ساتھ میں قیامت کے دن اڑ گئے تو پھر آگے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیڑا پار کرانے والے وہ سرکار ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں پہ شفقت اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ فتویٰ لکھ رہے تھے تو چویا نے ایک بار مٹی گرائی، 2 بار گرائی، 3 بار گرائی، صاف کر دیا، 4تھی مرتبہ چویا نے جب مٹی گرائی سرکار غوث پاک نے ایسے نظر جلال اٹھا کر کے دیکھا تو وہ مر کر کے گر گئی، آپ رونے لگے۔ حضرت ابو معمر نے کہا حضور یہ رونے والی کون سی بات ہے، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی مر گئی، کہا میں چویا کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں خدا نہ کرے کل میرے مرید کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچ جائے اور میرے مرید کو نقصان نہ ہو جائے، میرے مرید کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سرکار غوث پاک تو مریدوں پر اتنے مہربان، اللہ اکبر۔ جب ایک مرید کے نامہ اعمال میں آپ نے دیکھا کہ زنا بہت لکھا ہوا ہے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم اس کی بدکاریوں کو تو خواب سے بدل دے اور اسے گناہوں سے محفوظ و مامون فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور جتنی بدکاریاں وہ زندگی میں کرنے والا تھا سب کو اللہ نے خواب کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ اسی لیے حضرت مرزا مظہر جانا کہتے ہیں کہ غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ہے ہی نہیں جس پر غوث پاک کی نظر نہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عدی بن مسافر کہتے کوئی بھی آ جائے مجھ سے خرقہ مانگ لے دے دوں گا، غوث پاک کے مرید کو میں خرقہ نہیں دوں گا۔ بولے کیوں؟ بولے کہ جو جتنے دوسرے لوگ ہیں نا وہ سب نہر والے ہیں، ان کو تو دے سکتا ہوں، غوث پاک کے مرید تو دریا میں تیرنے والے ہیں، ان کو نہر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، دریا میں جو تیرے اس کو نہر کی کیا ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا شیطان جو بہکاتا نا حضرت شیخ عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے شہزادے ہیں، فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ اندھیرے میں جاتی تھی تو اجالا نظر آتا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اللہ کا نور ہے، غوث پاک ایک دن گئے تو اندھیرا ہو گیا، فرمایا کہ یہ اندھیرا اس لیے ہو کہ شیطان تھا، یہ نور الہی نہیں تھا، اس کو بھگا دیا آپ نے، اور بھگانے کے بعد میں پھر ایک نور دیا جو چاند کی طرح روشن تھا، بولے آج سے یہ نور تمہارے کام آئے گا۔ آگے کی بات سننے کی لائق ہے۔ غوث پاک نے اتنا فرما کے کیا فرمایا، میں اپنے سارے مریدوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں، میں یعنی شیطان آتا ہے نا کچھ اس طرح سے گڑبڑ کرتا ہے تو ایسے ہی بھگاتا ہوں اور انہیں نور الہی سے مالا مال فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ میری مکمل اس پر ایک تقریر ہے کہ غوث پاک اپنے مریدوں پہ کتنے مہربان تھے، اس کو آپ سن لیں، بہت سارے لوگوں کی ٹرین بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو۔ شیخ حماد والا سید صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ وہ جو شیخ حماد نے جو دھکا دیا تھا حضرت سرکار غوث پاک کو دریا کے اندر، اس کے آگے والا بھی بتا دیجئے۔ تو ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ حماد کے مزار پہ گئے، کافی دیر تک کھڑے رہے، آپ کی کیفیتیں بھی بدلتی رہی اور پھر مسکراتے ہوئے پلٹے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت پہلے عجیب کیفیت تھی پھر مسکراتے ہوئے آگے بات کیا ہے؟ بولے میں نے شیخ حماد کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا لیکن جس ہاتھ سے انہوں نے دھکا دیا تھا وہ ہاتھ ان کا کام نہیں کر رہا تھا کہ عبد القادر کو دھکا دیا ہے۔ یہ انہوں نے بے ادبی نہیں کی تھی، ایک امتحان لیا تھا، رب کو یہ بھی نہیں گوارا کہ میرے محبوب بندے سرکار غوث پاک کا کوئی امتحان بھی لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار غوث پاک فرماتے میں نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ پوری توانائی عطا فرمائی، ان کا ہاتھ درست ہو گیا۔ دیکھو سرکار غوث پاک کتنے با کمال ہے۔ میں کہتا ہوں میں جو بول رہا ہوں نا یہ صرف اس زبان سے بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، اس کا صحیح منظر ہم دیکھیں گے قیامت کے میدان کے اندر، وہ قیامت کے میدان میں۔ لیکن
لیکن اتنا خالی آپ کو کرنا ہے، اتنا خالی کرنا، غوث پاک کو ناراض مت کرنا. اور غوث پاک کو ناراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غلط کام، گناہ کا کام، ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ابھی آج جمعہ تھا نا، آج ہمارے اعمال پیش کیے گئے. اب یہ پیر اور جمعرات، پیر سے لے کے جمعرات تک اور جمعرات سے لے کے پیر تک ہمارے اعمال پیش کیے جاتے رب کی بارگاہ میں. اور آقا فرماتے ہیں ہر جمعہ کو بندوں کے اعمال انبیاء کے سامنے اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو آج جمعہ کے دن ہمارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے. آج اس میں لکھا تھا کہ اس ہفتے کے اندر اس نے گانا بھی سنا ہے، اس نے غیبت بھی کی ہے، اس ہفتے کے اندر اس نے مووی بھی دیکھی ہے، یہ شورٹ بھی دیکھا ہے. یہ سارے اعمال ہر جمعہ کو جاتے ہیں. میرے آقا خود فرماتے ہیں ہر جمعہ کو بندوں کے اعمال نبیوں کی بارگاہ میں اور سارے رشتہ داروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے آقا نے جملہ آگے والا کیا کہا؟ برے اعمال کر کے اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو جب ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچا تو سرکار کو تکلیف پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. کیا سرکار نے ہمارے اعمال کو آج جمعہ کو دیکھا ہوگا؟ غلط کام دیکھو، سرکار کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں؟ اگر بندہ یہی سوچ لینا تو 1000 تقریر سننے کی ضرورت نہیں، ایک جملہ یہی بس کافی ہے کہ میں پورا ہفتہ بچ کر کے رہوں گا کیونکہ آنے والے جمعہ کو میرے اعمال سرکار کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا سرکار کو میں، ورنہ کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب قبر میں آقا آئیں گے تو کیا منہ؟ وہ آپ نے روایت سنی ہے نا، کسرا کے 2 قاصد آئے تھے، داڑھی مونڈے تھے، سرکار کی بارگاہ میں جب آ کر کے پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام نے چہرہ ادھر گھما لیا. بولے تم کو داڑھی منڈانے کا کس نے حکم دیا؟ کہا بادشاہ نے. میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب آپ تصور کریں اگر مومن نہیں کافر آ گیا ہے، داڑھی منڈا، سرکار چہرہ گھما رہے ہیں اور قبر میں آقا آ گئے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر یا ہماری ان شکلوں کو دیکھ کر جن پہ داڑھی نہیں ہے، سرکار نے اگر نظر گھما لی تو کچھ بچ جائے گا؟ کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا، سب لوٹ جائے گا. لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراض سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنا پیار تھا. باہر جاتے تو فاطمہ سے مل کے جاتے، آتے تو فاطمہ سے پہلے ملاقات کرتے. حضرت فاطمہ آتی تو اٹھ کر کے استقبال کرتے، فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا اور جنتی عورتوں کی سردار. کتنا پیار تھا. لیکن اللہ کے رسول ایک بار حضرت فاطمہ کے مکان پہ گئے تو دیکھا کہ تصویر والا پردہ لٹکا. میرے آقا ناراض ہو کے واپس چلے آئے. حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت ابو رافع گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے مکان پہ آپ گئے تھے واپس چلے آئے؟ فرمایا وہ تصویر والا پردہ لٹک رہا تھا. حدیث پاک کا مفہوم حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو پردہ اور جو کنگن جن کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجے کہ یا رسول اللہ آپ صدقہ فرما دیں. اب آپ تصور کریں، دل پہ ہاتھ رکھے تصور کریں، اتنی پیاری بیٹی اگر ان کے مکان پہ ایک ایسا پردہ آ جائے جس کو اللہ کے رسول پسند نہ کرے تو میرے آقا ناراض ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو جمعہ کے دن ہمارے اعمال جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے سرکار کتنا ہم سے ناراض ہوتے ہوں گے. اسی لیے وہ شاعر نے کہا نا شاید حضور ہم سے خفائیں جا منا کے لا. یہ ہمارے جو برے حالات ہیں نا، سرکار ہم سے ناراض ہے تبھی ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ورنہ وہ اشارہ کریں تو کونین کا نظام بدل کر کے رکھ دیں، جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. ان وقت کے ظالموں کو کفر کردار تک پہنچانا میرے آقا کا ایک اشارہ کافی ہے. لیکن شاید حضور ہم سے خفا ہیں جا منا کے لا، اس لیے کہ ہم نے بد عملیاں ہر جمعہ کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجی ہیں. لہذا آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے. صرف تقریر سن کر کے، شانیں سن کر کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. ان شانوں کو سن کر کے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈالنا. ہمارے ایک عالم ہیں وہ تقریر کر رہے تھے غوث پاک کے اوپر. انہوں نے جب کہا نا کہ غوث پاک بھوکے رہا کرتے تھے، بولے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، پھر فائدہ کیا؟ اسی دن سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. مجھے یاد آتا ہے پھر 10 11 12 سال تک وہ مسلسل روزہ رکھتے رہے، کبھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا. تو یہ ہمارے اوپر ایک کیفیت ہونا چاہیے، سن لیں اور اس پر عمل کریں. میں بھی چلا کے میں بھی تقریر کرنا جانتا ہوں، کر دوں گا، لیکن مطلب کیا اس کا؟ بات دل کے اندر اثر کرنا چاہیے. بس قادری غلام بن کر کے رہیں، یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں پر بھی بیڑا پار. اللہ رب قدیر ہماری حاضری قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.